بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو شب قدر کے بارے میں بتائیں گے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، یعنی کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ ان 5 راتوں میں ہم اگر جاگ لیں تو ہمیں شب قدر مل گئی۔ شب قدر میں تمام لوگوں کی بخشش ہوگی۔ شب قدر میں جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ پھر جب فجر ہو جاتی ہے تو تمام فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف فرما دیا علاوہ 4 آدمیوں کے، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، ان سے لڑنے والا، اور کینہ رکھنے والا، یعنی دل میں کسی کے لیے نفرت بھی رکھتا ہو اور اسے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنے دلوں کو صاف کر لیں، تمام رشتہ داروں سے صلح کر لیں، ماں باپ سے معافی مانگ لیں اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چند گناہوں کی وجہ سے ہماری راتوں کا جاگنا بیکار ہو جائے، ہماری شب قدر ضائع ہو جائے۔ ہمیں تو ایسا بننا ہے کہ عید کی رات ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ تمہیں بخش دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آخری عشرے کی بہترین عبادت لمبی نماز، لمبا قیام ہے۔ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو وہ بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں بہترین نیکی لمبا قیام ہے۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا شخص بہت ہی بد نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر سعادت سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی جو لوگ قسمت والے ہیں، جو اس کو پانا چاہتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو کوشش کرتا ہے اور طلب رکھتا ہے تو وہ ضرور اس کو پا لیتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے آخری عشرے میں ترغیب دلانا مسنون ہے، یعنی صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے تمام گھر کے افراد کو بھی عبادت کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، یعنی کمر باندھ لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے عبادت کے لیے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی 5 تاک راتوں میں جاگ کر عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے توجہ دلائیں تاکہ اس مبارک رات کو پا لیں، کیونکہ اس رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور اسے وہی پا سکتا ہے جو اسے پانے کی طلب رکھتا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔